مجھے بتائیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے بھائی عمران خان کا موقف شیئر کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں سارا بتایا ہے۔ یہ عمران خان کے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ بدترین تضادات یہیں سے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رجیم چینج میں وہ سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا قمر جاوید باجوہ پر، اور دوسری طرف یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آفر کی تھی 2/3 میجورٹی کی۔ تو یہ بڑا آپس میں بات کلیش کر رہی ہے کہ وہ آرمی چیف جس نے ان کو ہٹایا ایک عالمی دباؤ پر، جس کے وہ ڈانڈے ملاتے ہیں سائفر کے ساتھ، تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو عمران خان کے اپنے جو پرانا بیانیہ ہے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ چونکہ جو شخص آپ کو ہٹائے گا، رجیم چینج کرے گا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے عمران خان کا موقف کہ آرمی چیف نے ان کو اقتدار سے بے دخل کیا تھا، تو پھر وہ کس بنیاد پر ان کو 2/3 میجورٹی کی آفر کریں گے؟ چونکہ جو شخص ان کے لیے درد سر ہے، یا سائفر کی اگر بات کی جائے تو امریکہ کے لیے ایک جو شخص ہے وہ ایک ان کے لیے ایشو بنا ہوا ہے، ان کے لیے، ان کے مفادات کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے جیل میں بیٹھ کے، اس میں مجھے کسی قسم کی صداقت نظر نہیں آتی، چونکہ ان کے بیانات میں پہلے بھی تضادات سامنے آتے رہے ہیں، اور عمران خان کی سیاست اور شخصیت کے یہ جو تضادات ہیں یہی سیاسی تنازعات کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں مستقل مزاجی نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، ایک دھیما پن نہیں ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سارے محاذ بیک وقت کھولی ہے۔ مقبولیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقبولیت ان کے پاس ہے، لیکن اس مقبولیت کا اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے ان کے مخالفین کو، کہ ان کے مخالفین نے یہ جو 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے باریاں لی ہیں، باری باری اقتدار میں آئے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ انہوں نے کرپشن کی، اقربا پروری کی اور موروثیت کی سیاست کی۔ ان سیاسی خاندانوں سے جو عوام کی ایک بیزاری ہے، عوام ان سے متنفر ہیں، تو ان کا جھکاؤ الٹیمیٹ پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا، اور لوگوں نے عمران خان کو ایک امید سمجھا اور مینڈیٹ بھی دیا اور اقتدار بھی دیا، لیکن عمران خان ان امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو سیاست کے رموز ہیں، حالانکہ زندان ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول کی طرح ہے۔ جیل میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک ماضی کے معروف سیاستدان جاوید ہاشمی، انہوں نے کتاب لکھی کوڑلا پور جیل میں بیٹھ کے، باغی سے باغبان تک۔ تو اس طرح آپ، ظاہر ہے جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ جیل میں پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں، کوئی تعمیری کام کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور غلطیاں نہ دہرانے کا آپ ایک عزم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو ان کا موقف سامنے آیا ہے، میں ایز اے طالب علم، جو ہماری سیاست ہے، ہماری سیاسی تاریخ ہے، اگر میں اس کے اوراق پلٹوں اور جو وہاں سے مجھے روشنی ملتی ہے، اس روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جسٹ ان کا ایک سیاسی بیان ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سر مجھے بتائیں، جو جج جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی ہیں، انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا پریزیڈنٹ عارف الوی کو کچھ دن پہلے، تو اس کے بعد اب نیکسٹ میں کیا ہوگا؟ کیا ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ ریسیو ہو گیا ہے، ایکسیپٹ ہو گیا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، ان کا استعفیٰ اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بنا ہے، انہوں نے پیش کر دیا ہے، لیکن ابھی ایسی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی کہ ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ استعفیٰ ایک طرح سے ان کا اعتراف ہے ان کے خلاف جو اتنے سنگین الزامات عائد ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اگر وہ انوسنٹ ہوتے تو اپنا دفاع کرتے، اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے، لیکن استعفیٰ دینے کا تو یہ دوسرے معنی میں یہ مطلب لیا جائے گا کہ انہوں نے، ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے اتنا مضبوط
کیس نہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنا دفاع کر سکوں گا، لہذا انہوں نے سرنڈر کرنے میں عافیت سمجھی. لیکن بہت سارے جو اس پہ رد عمل آیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں رد عمل بجا ہے اور درست ہے، کہ یہ تو کوئی سیف پیسج نہیں ہوتا کہ آپ کے خلاف اتنے سنگین الزامات لگیں اور آپ استعفیٰ دے کر اپنا بوریا بستر لپیٹ کر پتلی گلی سے نکل جائیں. آپ اور دوسری بات یہ، اگر ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں تو سارا معاملہ جو سارا کیس بند، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جن سوالات کے جواب آنا باقی ہیں اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. استعفیٰ دیں نہ دیں، اس سے اس کیس کی اس ٹرائل میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور احتساب سب کا جب پاکستان میں ہم نعرہ لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی جو اسلاف کی تاریخ ہے 1400 سال 1450 سال پہلے ہم واپس جاتے ہیں تو ہمارے خلفائے راشدین نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. ہمہ وقت وہ احتساب کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس دور کے سپہ سالار بھی، اس دور کے قاضی بھی، سارے ہمیشہ احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں. تو یہ جو جسٹس صاحب ہیں ان کا بھی اسی طرح جس طرح ایک عام پاکستانی کا احتساب ہو سکتا ہے، انہیں بھی فیس کرنا چاہیے. اور اگر وہ اپنی سارے معاملات جو ہیں، جو ان کے پاس سرمایہ ہے، اس کی کوئی منی ٹریل پیش نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا دیکھیں عجیب سا لگتا ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ہمارا اصل جو آئین ہے وہ اسلام ہے، شریعت ہے، قرآن مجید ہے. تو اس کی روشنی میں کوئی باپ، کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بیوی کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں. کوئی یہ باپ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بچوں کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں. اسلام تو یہ واضح کرتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے معاملات کا ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو پوری طرح جس شد و مت کے ساتھ یہ ابھی تک پروسیڈ ہو رہا ہے، اس کو انجام تک پہنچایا جائے. اگر یہ انوسنٹ ہیں تو ان کو باعزت ان الزامات سے بری کیا جائے، اور اگر یہ گلٹی ہیں، یہ ملوث ہیں، تو ان کو پنش کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں انہوں نے خود سے یہ جو ایک ریئیکشن دکھایا ہے ریزائن کر کے، تو اوبیسلی وہ تو یہی ہائی لائٹ کرتا ہے نا کہ یو ور لائک لیسٹ انٹرسٹیڈ اینڈ یو کوڈنٹ ایون ڈیفینڈ یور سیلف. اینی ویز لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ موونگ فارورڈ. جب ہم بات کرتے ہیں ہندو انتہا پسندوں کی، تو وہی والی ہماری ایک ڈسکشن تھی کہ ہم لوگ آگے چل رہے ہیں، ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم لوگ بھی آگے جا کے ڈیجیٹلائز ہوتے جائیں، زمانے کے ساتھ ساتھ جائیں. وہ لوگ مجھے لگتا ہے بہت ہی بیکورڈ چلتے جا رہے ہیں. کیا چل رہا ہے انڈیا میں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، ہم نے کل مساجد کا موضوع تھا، اور یہ ان کا خبث باطن ہے اور یہ ان کی بزدلی ہے. یہ دلائل کے ساتھ تو قرآن مجید کی تعلیمات کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے.